أماه يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أماه يا أماه لا تحزني، عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. جعلت فداك فأنت عنوان التقى. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فإن دماءکم واموالکم وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حرام. بخاری. مسلمانوں، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے درمیان ایک دوسرے پر حرام ہیں. یعنی جس طرح کسی کو قتل کرنا، کسی کا مال مارنا یا لوٹنا حرام ہے، اسی طرح کسی کی عزت پر حملہ کرنا اور اسے مٹانا، اسے برباد کرنا حرام ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی جان، اپنے مال اور اپنے گھر کے ہر فرد کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، اسی طرح تمام مسلمانوں کی جانوں اور مالوں اور ان کی عزتوں کی پاسبانی کرے. تعجب اور حیرانی کی بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے بہتان باندھا. اس بہتان کے تصور سے روح کانپتی ہے، اور جب اس قصے کو لکھنے لگیں تو قلم لرزتا ہے. افق عائشہ کا واقعہ ہم یہاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو. اس واقعے سے متعدد مسائل، ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، اور پھر وہ تہمت کی کالی گھٹاؤں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عصمت کا چاند نکلتے دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے. ام المومنین کی پاک دامنی پر 10 آیتوں کا نزول ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی سب بیویوں کے نام لکھ کر قرآن دازی کیا کرتے تھے. جس بیوی کا نام قرآن میں نکل جاتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے. ایک دفعہ غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر جو آپ نے قرآن دازی کی، اس میں میرا نام نکلا اور میں اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی. چونکہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، اس لیے میں اپنے ہودج میں سوار تھی. ہودج ہی اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور اتار لیتے تھے. اسی طرح ہم چلتے رہے. اونٹ کے اوپر ڈولی نما ایک چیز بنائی جاتی تھی جس کے چاروں طرف پردہ ہوتا تھا، اور اس کے اندر عورتیں بیٹھتی تھیں، اور پھر اس کو اٹھا کر ڈولی کو اونٹ پر رکھ دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے فارغ ہو کر واپس آئے اور مدینہ منورہ کے قریب آ گئے تو ایک رات آپ نے پڑاؤ کا اعلان کیا. پڑاؤ ڈالا گیا، لوگ اپنی حاجتوں سے فارغ ہوئے، اور میں بھی اپنی حاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے چلی گئی. جب میں فارغ ہو کر اس جگہ میں آئی تو میں نے اپنے سینے پر ہاتھ لگایا، اپنے گلے پر، تو معلوم ہوا کہ بلوری موتیوں کا ظفاری ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا ہے. کہتی ہیں ظفار ایک جگہ کا نام ہے، وہاں سے موتی آتے تھے. انہی موتیوں کا وہ بڑا قیمتی ہار تھا جو حضرت عائشہ صدیقہ کے گلے سے ٹوٹ کر گر گیا تھا. جب آپ نے اپنے ہار کو نہیں دیکھا کہ ان کے گلے میں نہیں ہے تو کہتی ہیں میں اس کی تلاش میں واپس گئی اور ہار کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مجھ کو کچھ دیر ہو گئی. ادھر جو لوگ مجھ کو
کجادب پر بٹھایا کرتے تھے، انہوں نے میرے ہودج کو اٹھا کر میری سواری کے اونٹ پر رکھ دیا۔ انہوں نے خیال کیا، انہوں نے سوچا کہ میں اس کے اندر موجود ہوں، ڈولی کے اندر موجود ہوں، کیونکہ اس وقت عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، ان میں موٹاپا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے یہی خیال کیا کہ میں اس میں موجود ہوں، انہوں نے اٹھا کر اس کو اونٹ پر رکھ دیا اور چلے گئے۔ کہتی ہیں اس وقت میری عمر 15 سال کی تھی، اور 15 سال کا بوجھی کیا ہوتا ہے، 15 سال کی لڑکی کا بوجھی کیا ہوتا ہے۔ لوگ کہتی ہیں میرا اونٹ اٹھا کر روانہ ہو گئے، اور جب لشکر چلا گیا میں واپس آئی تو مجھ کو ہار مل گیا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اب لشکر موجود نہیں ہے۔ جب میں پڑاؤ پر آئی تو اس جگہ کسی کو بھی میں نے نہیں پایا۔ کہتی ہیں چاروں ناچار میں نے اسی جگہ بیٹھنے کا ارادہ کیا جہاں پہلے ہم اترے تھے۔ کہتی ہیں اس خیال سے کہ منزل پر پہنچ کر جب لوگ مجھ کو میری ڈولی میں نہیں پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں لوٹ کر واپس آئیں گے۔ وہاں کہتی ہیں بیٹھے بیٹھے نیند نے مجھ پر غلبہ پایا اور میری آنکھ لگ گئی۔ صفوان بن معطل سلمی لشکر کے پیچھے ہمیشہ رہتے تھے، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ لشکر کے پیچھے رہیں اور بعد میں گری پڑی چیز یا کوئی بھولا بچڑا آدمی ساتھ لیتے آئیں۔ صبح کو کہتی ہیں میری جگہ پر سوئے ہوئے آدمی کو دیکھ کر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جب صبح کو آئے اور مجھے سوتے ہوئے دیکھ کر انہوں نے مجھے پہچان لیا، کیونکہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ مجھے پہچانتے ہی انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ ان کی آواز سے کہتی ہیں میں جاگ گئی اور چادر سے میں نے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ اس کے علاوہ کہتی ہیں خدا کی قسم نہ میں نے صفوان سے کوئی کلام کیا، کوئی بات کی، اور نہ ہی انہوں نے مجھ سے ایک لفظ تک کہا۔ پھر صفوان نے جھک کر اپنا اونٹ بٹھایا، اس کے اگلے پاؤں پر انہوں نے اپنا پاؤں رکھا تاکہ اونٹ اٹھ نہ جائے۔ کہتی ہیں پھر میں کھڑی ہو کر اونٹ پر سوار ہو گئی، انہوں نے اس کی نکیل تھامی اور چل دیے۔ چلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت کہتی ہیں ہم قافلے میں جا ملے، کیونکہ قافلے والے ایک دوبارہ پڑاؤ پر اترے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہلاک ہونے والوں نے مجھ پر طوفان باندھا اور ہلاک ہو گئے، بہتان باندھا، اور منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی اس طوفان کا بانی مبانی تھا۔ بخاری۔ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کے روبرو جب اس واقعہ افق کا تذکرہ ہوتا تو وہ کان لگا کر سنتا تھا اور ہاں ہاں کہتا تھا، اور لوگوں میں اس کو شہرت دیتا تھا۔ بہتان باندھنے والوں میں حسان بن ثابت، مستح بن اساسہ اور حمنہ بن تحجش کے نام بھی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ باقی لوگوں کے نام مجھے معلوم نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بہتان باندھنے والوں کی ایک جماعت تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا عصبۃ منکم، اور اس کا بانی مبانی یعنی ان کا جو بڑا تھا، جو سب میں پیش تھا بہتان لگانے میں، وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ بخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں مدینے میں پہنچ کر میں مہینہ بھر بیمار رہی۔ لوگ افطرا بندوں کی باتوں کا، جھوٹ باندھنے والوں کی، بہتان باندھنے والوں کی باتوں کا چرچا کر رہے تھے، لیکن مجھے ابھی تک اس طوفان انگیزی کا علم نہیں تھا۔ البتہ بیماری کی حالت میں مجھے شک ضرور پڑ رہا تھا، کیونکہ جو مہربانیاں اور جو لطف و کرم میں پچھلی بیماریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا کرتی تھی، آپ میری مزاج پرسی کرتے تھے، میرا دل بہلاتے تھے، اب میں بیمار ہوئی تو اس بیماری میں وہ سب کچھ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ بس صرف تشریف لاتے اور صرف سلام کر کے اتنا پوچھتے تھے کہ طبیعت کیسی ہے، یہ پوچھ کر آپ واپس چلے جاتے تھے۔ اس سے مجھے کہتی ہیں شبہ ضرور ہوتا تھا، لیکن اس طوفان کی اور اس بہتان کی مجھے کچھ بھی خبر نہیں تھی۔ بخاری۔ کہتی ہیں ایک دن میں ام مستح کے ساتھ رات کو رفع حاجت کے لیے خالی میدان کی طرف گئی، کیونکہ خالی میدان یعنی جنگل ہی رفع حاجت کا مقام ہوتا تھا،
اور ہم صرف رات کو ہی عورتیں وہاں جایا کرتی تھیں، یعنی رفع حاجت کے لیے۔ اس وقت کا ذکر ہے کہ جب مکانوں کے نزدیک لیٹرن وغیرہ نہیں بنے ہوئے تھے، اور عرب کی قدیم عادت کے مطابق ہم رفع حاجت کے لیے جنگلوں میں جایا کرتی تھیں، کیونکہ گھروں کے قریب لیٹرین بنانے سے ہمیں کراہیت آتی تھی۔ جب ہم دونوں رفع حاجت سے فارغ ہو کر اپنے مکان کے قریب آئیں تو ام مستح کا پاؤں چادر میں الجھ گیا اور اس کی زبان سے کوسنا نکل گیا، بددعا نکل گئی۔ کہنے لگی مستح ہلاک ہو۔ میں نے کہا کہ تم ایسے آدمی کو برا کہتی ہو جو جنگ بدر میں شامل تھا؟ اس نے کہا بھولی بیٹی، کیا تو نے نہیں سنا کہ وہ کیا کہتا ہے؟ میں نے پوچھا کیا کہتا ہے؟ تو پھر ام مستح نے مجھ پر بہتان لگائے جانے کا واقعہ مجھ کو سنایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یہ سن کر میری بیماری پر ایک اور بیماری کا اضافہ ہو گیا، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بخاری کہتی ہیں جب میں رفع حاجت سے فارغ ہو کر گھر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے سلام کیا اور میرا حال پوچھا۔ میں نے درخواست کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے یہ سوچا کہ وہاں جانے سے میں اپنے والدین سے ملوں گی، شاید ان کو اس بہتان کی کوئی خبر ہو اور وہ مجھ کو کچھ اس طوفان کی خبر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اجازت دے دی اور میں اپنے میکے چلی گئی۔ بخاری۔ حضرت عائشہ اپنی والدہ کو آن کر کہتی ہیں اچھی اماں، لوگ کیا چرچے کر رہے ہیں میرے بارے میں، لوگ کیا بہتان بازیاں کر رہے ہیں؟ والدہ جواب دیتی ہیں پیاری بیٹی تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، خدا کی قسم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو عورت خوبصورت ہوتی ہے، اپنے خاوند کی چہیتی ہوتی ہے اور اس کی سوکریں بھی ہوتی ہیں تو اس کے پیچھے ایسی باتیں لگا ہی کرتی ہیں، لوگ ایسے باتیں بناتے ہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا سبحان اللہ، یہ چمگوئیاں ہو رہی ہیں، یہ افواہیں پھیل رہی ہیں، لوگوں کی زبان سے ایسے کلمات میری بابت میرے بارے میں نکل رہے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر تو میں تمام رات روتی رہی، صبح تک آنسو میرے نہیں تھمے، آنکھوں میں نیند نہیں آئی اور پھر صبح اشکوں کی برکہ برستی رہی۔ اللہ اکبر! عائشہ پر یہ طوفان اور یہ بہتان۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ کہتی ہیں کہ صبح کو میں تو روتی رہی، رات بھی روتی رہی، صبح بھی روتی رہی، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور اسامہ کو بلایا کیونکہ وحی کے آنے میں توقف ہو گیا تھا، وحی آنی رک گئی تھی۔ آپ نے ان دونوں حضرات سے میرے متعلق پوچھ گچھ کی۔ کہتی ہیں وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي أَفْرَاقِ أَهْلِ وَيَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِ، اور ان دونوں سے مجھے طلاق دینے کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے تو میری پاک دامنی بیان کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی مشورہ دیا جس کا تقاضا ازواج مطہرات کی محبت کرتی تھی۔ اسامہ نے تو کہا حضور عائشہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم ان میں نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھتے، وہ سراسر پاک دامن ہے اور یہ خبر بالکل جھوٹ اور بہتان ہے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ لیکن حضرت علی سے جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خدا نے آپ کے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، والنساء سواہا کثیرا، عائشہ کے سوا بھی بہت ساری عورتیں ہیں۔ مزید تحقیق آپ گھر کی ملازمہ بریرہ سے کر لیجئے، وہ آپ سے سچ سچ بتا دے گی اور آپ کے سامنے صحیح حالات جو ہیں آ جائیں گے۔ ناظرین غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے نبی کہہ دیجئے زمین آسمان میں غیب کے سوا، غیب اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو اپنی عصمت ماں پاک دامن عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ بیوی کو طلاق دینے کے مشورے کرتے؟
اور صحیح بخاری کے الفاظ کی رو سے حضرت علی اور حضرت اسامہ سے اس عفت مآب عائشہ کا چال چلن پوچھتے، جس کے لحاف میں خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تھی۔ وہ عائشہ عفیفہ تھی جو عفت مریم عصمت حورا اپنے دامن میں سموئے ہوئی تھی۔ اس عائشہ کے متعلق گھر کی خادمہ بریرہ سے آپ پوچھتے ہیں، یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، حل رأیت من شیء یریبکی، کیا تو نے عائشہ کے چال چلن میں کوئی شبے کی بات دیکھی ہے؟ معلوم ہوا کہ جناب رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین والآخرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، جبھی تو اس بہتان کے سلسلے میں اتنا طویل عرصہ خود آپ بھی بہت پریشان رہے۔ عائشہ نے رات دن غم و الم میں رو رو کر گزارے، اور عائشہ کے والدین بھی ماہی بے آب کی طرح بے حال رہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ سے پوچھا، آپ کی خادمہ سے پوچھا، سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے عائشہ میں کوئی ایسی بات دیکھی جس سے تجھے اس کے چال چلن میں کبھی شک پڑا ہو؟ تو بریرہ نے کہا، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں نے آج تک عائشہ میں کوئی بات اس قسم کی نہیں دیکھی۔ وہ پاک، طیبہ اور طاہرہ ہیں۔ ہاں، اپنی کم سنی کی وجہ سے کبھی گندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں، اور چاہے بکری اس کو آ کر کھا جائے، ان میں ہرگز کوئی عیب نہیں۔ یہ قصہ طوفان اور محض جھوٹ ہے اور من گھڑت ہے۔ بخاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں مارے غم کے روتی رہی، نہ تو مجھے نیند آتی تھی اور نہ ہی آنسو رکتے تھے۔ اسی طرح 2 راتیں اور 1 دن بغیر سوئے ہوئے گزر گیا۔ آنکھوں سے چھم چھم پانی برستا تھا۔ میں سمجھ چکی تھی کہ رونے سے میرا جگر پھٹ جائے گا۔ صبح کو میرے والدین اسی گھر میں میرے پاس آ کر بیٹھے ہی تھے کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے اس کو اجازت دے دی۔ میں رو رہی تھی، وہ بھی میرے پاس آن کر میرے ساتھ رونے لگی۔ بخاری۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، کسی اسنا میں اور وہ انصاری عورت رو رہے تھے اور میرے والدین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ سلام کر کے بیٹھ گئے۔ تہمت کے دن سے لے کر اس وقت تک پہلی مرتبہ آپ میرے پاس بیٹھے تھے۔ حضور کو 1 مہینے تک میرے متعلق کوئی وحی نہیں آئی۔ آپ نے بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھا اور خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، یا عائشۃ فإنہ قد بلغنی عنک کذا وکذا فإن كنت بریئۃ فسیبرئک اللہ وإن كنت الممت فاستغفر اللہ وتوبی الیہ فإن العبد اذا اعترف بذنبه ثم تاب الى اللہ تاب اللہ علیہ یا عائشۃ فاتق اللہ انما انت من بنات آدم ان كنت اخطأت فتوبی ووعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف۔ عائشہ، میں نے تیرے متعلق ایسی باتیں سنی ہیں، اگر تو گناہ سے پاک ہے تو ان قریب خدا تیری پاک دامنی بیان کر دے گا، اور اگر تو گناہ سے آلودہ ہو چکی ہے تو اللہ سے استغفار کر اور اس سے معافی مانگ۔ سن، جب بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے پھر اس کی طرف جھکتا ہے تو اللہ بھی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ عائشہ، اللہ سے ڈر، تو بھی آخر آدم کی بیٹیوں میں سے ہے، اگر تجھ سے خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لے۔ اور بھی آپ نے لمبا واز فرمایا۔ بخاری، ترمذی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ نصیحت فرما چکے تو میرے آنسو تھم گئے اور میری آنکھوں نے آنسو بہنے بند کر دیے، ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ آپ میری طرف سے حضور کو جواب دیجئے۔ میرے والد بولے، خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ کیا جواب دوں۔ میں نے اپنی والدہ ام رومان سے کہا کہ آپ ہی جواب دیجئے۔ انہوں نے بھی یہی کہا، خدا کی قسم کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ میں اگرچہ کہتی ہیں کم سن لڑکی تھی اور ابھی زیادہ قرآن بھی نہ پڑھی تھی، پھر بھی میں نے کہا، اے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ یہ بات بہتان کی آپ نے سنی ہے، یہاں تک کہ آپ کے دل میں پیوست ہو گئی ہے، آپ کے دل میں جم گئی ہے اور آپ نے اس کو سچ سمجھ لیا ہے۔ اب اگر میں آپ کے سامنے اپنے آپ کو عیب سے پاک کہوں گی تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور اگر کسی ناکردہ گناہ کا اقرار کر لوں جو میں نے کیا ہی نہیں تو آپ مجھ کو سچا جان لیں گے۔ بخدا اب میری اور آپ کی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کی سی ہے۔ انہوں نے کہا تھا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میرے لیے صبر ہی بہتر ہے اور جو کچھ تم بیان کرتے ہو اس میں خدا تعالیٰ سے مدد کی طلبگار ہوں۔ یہ کہہ کر کہتی ہیں میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ بخدا مجھے اپنی برات کا تو یقین تھا، اور یہ بھی یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس الزام سے بری کر دے گا، لیکن اس بات کا مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ خدا تعالیٰ اللہ رب العالمین میرے حق میں قرآن میں آیتیں نازل کرے گا، اللہ اکبر، جو قیامت تک نمازوں میں پڑھی جائیں گی۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العالمین میرے کسی بھی امر کے متعلق وحی بھیجے گا۔ البتہ یہ امید ضرور تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی خواب دیکھ لیں گے جس میں اللہ تعالیٰ میری پاک دامنی ظاہر فرما دے گا، لیکن کہتی ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے اور نہ گھر والوں سے ابھی کوئی باہر نکلا تھا کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، حتیٰ کہ چہرے مبارک سے موتیوں کی طرح پسینہ ٹپکنے لگا، حالانکہ دن سخت گرمی سردی کے تھے۔ جب وحی کی کیفیت ختم ہو گئی تو آپ نے ہنستے ہوئے سب سے پہلے یہ الفاظ فرمائے، عائشہ خدا نے تیری پاک دامنی بیان فرما دی ہے، اللہ نے تیری عصمت کی گواہی دے دی ہے۔ میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ کہتی ہیں میں نے جواب دیا واللہ لا اقوم الیہ فانی لا احمد الا اللہ عز وجل، خدا کی قسم نہ تو میں حضور کے لیے اٹھوں اور نہ ان کی تعریف کروں، ان کی شکر کروں، کیونکہ آپ نے تو مجھے آلودہ سمجھ لیا تھا، گناہ گار سمجھ لیا تھا، خطا کار سمجھ لیا تھا۔ اب تو میں صرف اپنے اللہ بزرگ و برتر کی حمد و ثنا بیان کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری برات کے متعلق یہ 10 آیتیں نازل فرمائیں، پھر نبی علیہ السلام یہاں میرے میکے گھر سے چلے گئے، میرے میکے سے اٹھے، میرے باپ کے گھر سے اٹھے، میرے میکے سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے، پھر ممبر پر چڑھے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور ان آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في
فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف رحیم۔ سورۃ النور 18واں سپارہ۔ جن لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ کی نسبت بہتان کو اٹھایا ہے وہ تم میں سے ہی ہیں۔ تم اس طوفان کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے کہ سچے مسلمان اور منافق پہچانے جائیں۔ ان بہتان بازوں میں سے ہر ایک اتنا ہی گناہ گار ہے جتنا کسی نے اس میں حصہ لیا ہے۔ مسلمانوں، جب تم نے یہ طوفان کی خبر سنی تھی تو تم نے اپنوں پر نیک ظن رکھتے ہوئے کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ صریح جھوٹ ہے؟ یہ بہتان باز اگر سچے تھے تو اپنے بیان کیے ثبوت پر 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ پھر جب گواہ نہیں لا سکے تو خدا کے نزدیک وہ یقیناً کذاب ہیں۔ اگر دنیا اور آخرت میں توفیق، توبہ اور مغفرت سے تم پر خدا کا فضل اور کرم نہ ہوتا تو جس بہتان میں تم اوندھے منہ گرے تھے اس پر تمہیں بڑی سزا ملنی تھی۔ تم اپنی زبانوں سے عائشہ صدیقہ کے بہتان کو بیان کر رہے تھے اور وہ بات کہہ رہے تھے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ تم تے سے ہلکی بات سمجھ رہے تھے لیکن اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے عائشہ پر تہمت کی بات سنی تھی تو سنتے ہی کیوں نہ بول اٹھے کہ ہم کو ایسی بات منہ سے نکالنی زیب نہیں دیتی۔ حاشا و کلا، یہ تو بڑا بھاری بہتان ہے۔ خدا تمہیں نصیحت کرتا ہے، یاد رکھو اگر سچے ایماندار ہو تو پھر کبھی بھی یہ جرت نہ کرنا، حرکت نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے احکام بطور قانون کے بیان کرتا ہے اور اللہ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ سن رکھو، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں ان کی بدنامی اور تہمت کے چرچے ہوں، ان کے لیے دنیا میں بھی سزا ہے دردناک، حد قذف، اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا۔ اللہ جانتا ہے کہ تہمت کی برائی کتنی سخت ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر بخشش و درگزر کے ساتھ تم پر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم عائشہ صدیقہ پر طوفان بہتان جوڑنے کے سبب ہلاک ہو گئے ہوتے، اور اللہ بڑی شفقت والا، بہت مہربان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کے متعلق آیتیں پڑھنے کے بعد سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کو جنہوں نے عبداللہ بن ابی منافق کی باتوں میں آ کر نادانی سے صدیقہ طیبہ طاہرہ کے متعلق گندی بات منہ سے نکال دی تھی، حد مارنے کا حکم دیا۔ پھر مستح، حسان اور حمنہ کو حد شرعی ماری گئی، یعنی 80 کوڑے مارے گئے۔ ابن ہشام۔ اور حد جب مار دی جاتی ہے تو حد مارے جانے کے بعد انسان اس گناہ سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اس کو برا بھلا کہنا حرام ہے۔ خبردار، آپ کبھی بہتان نہ لگائیں، نہ کسی مرد پر اور نہ کسی عورت پر۔ شک و شبے کی بنا پر کسی کی بہو، بیٹی یا عورت کو ہرگز بدنام نہ کریں، اور نہ ہی کسی شریف انسان پر الزام لگا کر اس کی عزت برباد کرے۔ تہمت اتنا بڑا گناہ ہے کہ مستح بن اساسہ بدری صحابی کو نادانی سے شریک بہتان ہونے پر 80 کوڑوں کی سزا دی گئی۔ دربار رسالت کے مشہور شاعر حضرت حسان کو اسی جرم کی پاداش میں حد ماری گئی، اور تہمت کی آگ تاپنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی حمنہ بنت حجش کو بھی حد کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ سزا ہے مومن کی آبرو ریزی کرنے کی، تہمت ترازی کرنے کی اور کسی پر بہتان باندھنے کی۔ یہ سانحہ افک واقعہ بہتان مسلمانوں کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے سبق آموز ہے۔ اسے سننے کے بعد اس واقعے سے ہم کو کچھ نصیحتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں اور بہت سے مسائل کا پتہ چلتا ہے۔ اخلاق سنوارنے کے لیے میں کچھ مسائل اور کچھ باتیں بیان کرتی ہوں جو اس قصے سے ہم نے حاصل کی ہیں۔ تہمت باز سے واقعے کے متعلق 4 گواہ طلب کرنے چاہیے۔ جب کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس سے 4 گواہ طلب کرنے چاہیے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، بہتان باز اگر سچے تھے
تو اپنے بیان کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہیں لائے؟ پھر جب وہ گواہ نہ لا سکے تو خدا کے نزدیک وہ یقیناً کذاب ہیں، جھوٹے ہیں، تو قرآن کے حکم کے مطابق اس کو جھوٹا سمجھنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی اور اس کی پارٹی کے منافقوں نے حضرت عائشہ پر صفوان بن معطل کی تہمت لگائی تھی۔ یہ صفوان بڑے نیک اور بزرگ صحابی تھے، اپنی آبرو ریزی پر بہت روتے تھے اور کہتے تھے واللہ ما کشفت کنف انسا قط، بخاری، خدا کی قسم میں نے آج تک تمام زندگی میں کسی عورت کا پردہ نہیں کھولا۔ اس بہتان کے اوپر حضرت صفوان کو بے حد صدمہ پہنچا تھا۔ اسی طرح حضرت عائشہ کے والد ابو بکر بڑی آبرو کے مالک تھے، عزت کے مالک تھے، شریف آدمی تھے، بیٹی کی تہمت پر روتے تھے اور فرماتے تھے واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیت فکیف بعد ان اعز اللہ بالاسلام، بخدا ہمارے گھرانے پر ایسی تہمت تو کفار کے زمانے میں بھی کبھی نہیں لگی، چہ جائے کب اسلام کا شرف پانے کے بعد۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ جن کی بیوی تھیں اس تہمت پر جس قدر صدمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بہتان پر کہ عائشہ پر بہتان اور تہمت لگائی گئی، اس کے اوپر تمہارے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا صدمہ تھا جس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ زمانے افق میں ایک روز تمام مسلمانوں کو مسجد میں اکٹھا کر کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب دیا، خطبہ دیا، اے مسلمانوں، کوئی ہے جو میرا بدلہ اس شخص سے لے جس کی طرف سے مجھے میری بیوی کے متعلق ایذا پہنچی ہے؟ خدا کی قسم میں تو اپنی بیوی میں بھلائی کے سوا کچھ بھی نہیں جانتا، اور جس شخص کا لوگ نام لیتے ہیں صفوان، اس کو بھی میں نیک ہی جانتا ہوں، وہ کبھی میری غیر موجودگی میں میرے گھر نہیں جاتا۔ غور کیجئے کہ آپ نے غور فرمائیے کہ عائشہ کی بدنامی کی کے صدمے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کتنا صدمہ پہنچا، کتنی تکلیف پہنچی۔ اور اس کے علاوہ جب تک حضرت عائشہ کے بارے میں وحی نہیں اتری سارا مدینہ پریشان رہا۔ خوب یاد رکھیے کہ مسلمان کی آبرو ریزی ہلکی بات نہیں ہے، کبھی بہتان کی آگ کو ہوا نہ لگائیں بلکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں۔ تہمت باز سے واقعے کے متعلق 4 گواہ طلب کرنے چاہیے۔ اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو قرآن کے حکم کے مطابق اس کو جھوٹا سمجھنا چاہیے۔ مسلمان مردوں اور عورتوں کے متعلق ہمیشہ حسن ظنی رکھنی چاہیے۔ جب تک کسی بات کا یقینی علم نہ ہو اس کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان مرد یا عورت کی آبرو ریزی کو ہلکی بات مت سمجھیں۔ نیک، صالح، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو دنیا میں رنج و غم، تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہونا ہی پڑتا ہے۔ ابتلاؤں اور آزمائشوں کی ان خاردار وادیوں سے گزر کر پھر وہ اللہ کا قرب پاتے ہیں اور خدا ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔